لیکن ان کنجروں پر خبیثوں پر جو آتے ہیں ان پر لاکھوں لٹائے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مسجد کے اندر سپیکر اگر چلے، کوئی دین کا شریعت کا مسئلہ بتایا جا رہا ہو، سب کو پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ بیٹے کی شادی کا حکم الگ ہے، بیٹی کی شادی کا حکم الگ ہے۔ بارات کے آنے پر، ویلکم کرنے پر ڈھول تماشا ہو، گانے بجانے ہوں، حق کی بات کریں تو کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے خلاف ہو گئے۔ مولانا صاحب کسی کے خلاف نہیں ہوئے۔ اگر آج ہم نہیں کریں گے جی ہمارا تو کام چل رہا ہے، ہمیں کیا پرواہ ہے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ تو ہمارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسے دوستوں کو لعنت بھیجیں کہ جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کا قدم ہے نیکی کی طرف، وہ کہتے ہیں نہیں اس طرف نہیں جانا، برائی کی طرف جانا ہے۔ وہ جو پیسے لٹائے گئے ہیں کنجریوں پر، وہ کس فائدے کس کام کے ہیں؟ وہ کہ پھر یہی ہوتا ہے نا کہ جس راہ کے تھے اسی راہ پہ گئے۔ شادی ہوگی تو سادگی سے ہوگی، کرنی ہے کر، نہیں تو کبھی بھی نہ کر۔ دیکھتے ہیں پھر کیسے نہیں کرتے، کہتے ہیں جی ہماری تو نہیں چلتی، اولاد جوان ہے جی۔ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ بڑے ہمارے سربراہ جو ہوتے ہیں انہیں اس چیز پر غور کرنا ہے۔ پھر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ 2 شادیاں گزری ہیں، 2 شادیاں۔ مولانا کے صاحب سے تو کوئی تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے، ہر کسی کی انگلیاں کھڑی ہو جاتی ہیں نا۔ یہاں پر دیکھیں یہ کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کبھی پیسوں کا لالچ نہیں کہ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، کتنے پیسے 2 ہوگا 3 ہوگا 4 500 1000 ہوگا، میں یہ نہیں کر رہا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کوئی 10 روپے رکھ دیتا ہے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان کنجروں پر خبیثوں پر جو آتے ہیں ان پر لاکھوں لٹائے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ پوری رات امن تباہ کیا ہوا ہے۔ مسجد کے اندر سپیکر اگر چلے، کوئی دین کا شریعت کا مسئلہ بتایا جا رہا ہو، سب کو پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ ہم اس قدر گر چکے ہیں، ہمارے ضمیر اس قدر گر چکے ہیں۔ کیا ہماری جو شادیاں ہیں، جو بیاہ ہیں ہمارے، پھر بدبختی دیکھیں، بیٹے کی شادی کا حکم الگ ہے، بیٹی کی شادی کا حکم الگ ہے۔ ایسی بدبختی چھائی ہوئی ہے کہ بیٹی کی شادی کا معاملہ بیٹے سے بڑھ گیا ہے، آج کل بڑھ گیا ہے۔ ارے بھائی اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ نے تجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ نیک دلی کے ساتھ، ہیں جی، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ تو اپنی بیٹی کا فرض ادا کر رہا ہے۔ اس پر تو شکر ہونا چاہیے، اس پر تو صبر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اس پر شکر کیا جائے، بجائے اس کے کہ بارات کے آنے پر، ویلکم کرنے پر ڈھول تماشا ہو، گانے بجانے ہوں، اور اس قدر کہ جو آنے والے ہیں وہ بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، جو بیٹھے ہیں وہ بھی گناہ گار ہو رہے ہیں۔ نہ اپنا خیال ہے، نہ غیروں کا خیال ہے، نہ دوسروں کا خیال ہے۔ پھر اگر یہاں پر بیٹھ کر ہم حق کی بات کریں تو کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے خلاف ہو گئے۔ مولانا صاحب کسی کے خلاف نہیں ہوئے، مولانا صاحب کسی کے خلاف نہیں ہوئے۔ ہم نے حق کی بات کرنی ہے، دین کی بات کرنی ہے، شریعت کی بات کرنی ہے، چاہے اس کے اندر ہم خود ہی کیوں نہ شامل ہوں۔ اگر آج ہم نہیں کریں گے جی ہمارا تو کام چل رہا ہے، ہمیں کیا پرواہ ہے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، ہمارا تو کام چل رہا ہے۔ نہیں، ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اپنی شادیوں کو پاک کرو۔ وہ کیسی شادی ہے بابرکت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ کے اولیاء اللہ، بزرگان دین جتنے بھی گزرے ہیں، کسی ایک میں ثابت کر دیں کہ اس میں ڈھول بجائے گئے ہوں، گانا بجانا کیا گیا ہو، اس پر کنجریاں نچائی گئی ہوں، کسی ایک پر ثابت کریں۔ آج تو ہمارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسے دوستوں کو لعنت بھیجیں کہ جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کا قدم ہے نیکی کی طرف، وہ کہتے ہیں نہیں اس طرف نہیں جانا، برائی کی طرف جانا ہے۔ ایسے دوستوں پر لعنت بھیجیں، کہیں ہم راضی کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے۔ تو ناراض ہوتا ہے، ہو جا، مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، تیری سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے، جو اس کو راضی کرتا ہے، رب تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور جس پر اللہ اور اس کا پاک نبی راضی ہو جائیں، اسے اس جہان کے کسی دوست کی ضرورت، سنگی ساتھی کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ جہان بھی آباد فرما دیتا ہے اور اگلا جہان بھی آباد فرما دیتا ہے۔ ہیں جی، میں کسی پر اب دیکھیں، ایک شادی ہوئی، 7 لاکھ روپے لٹائے گئے، 6 لاکھ لٹائے گئے۔ اگر وہی 6-7 لاکھ روپے آپ کسی غریب کی مدد کرتے، جو بچیاں گھروں کے اندر ایسی بیٹھی ہوئی ہیں مجبور، کہ جن کو والدین رخصت نہیں کر سکتے غربت کی وجہ سے،
آپ بندے بنتے، آپ انسان بنتے، مومن بنتے، ایمان کلمہ گو بنتے، تو آپ وہ پیسے اٹھا کر اتنے ہی زیادہ تھے تو اٹھا کر اس بچی کے ہاتھ پر رکھتے، اس کے والدین کے ہاتھ پر رکھتے، کہتے بھائی اپنی بیٹی کا فرض ادا کرو، اس پر رب بھی راضی ہوتا، رب کا رسول بھی راضی ہوتا۔ وہ جو پیسے لٹائے گئے ہیں کنجریوں پر، وہ کس فائدے کس کام کے ہیں؟ وہ کہ پھر یہی ہوتا ہے نا کہ جس راہ کے تھے اسی راہ پہ گئے، ہر طرف یہی ہوتا ہے نا، حرام کے تھے حرام پر گئے۔ تو حلال کے پیسے ہمیشہ حلال پر لگتے ہیں۔ اگر کسی کا پیسہ اس طرف جا رہا ہے تو وہ ضرور اپنی روزی پر غور کریں، ضرور اپنے روزی پر فوکس کریں کہ کہیں روزی ہماری حرام کی تو نہیں آ رہی۔ حرام کا پیسہ ہمیشہ حرام پر لگتا ہے، اور حلال کا کمایا ہوا پیسہ کبھی بھی تم حرام کی طرف نہیں لگاؤ گے، دل دکھے گا۔ ہاں، اس پیسے کو تم حلال کی طرف ضرور لگاؤ گے، اللہ کی راہ میں تم ضرور خرچ کرو گے۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ باپ ہے، ماں ہے، بیٹے کی شادی ہے، تم کہہ دو بھائی شادی ہوگی تو سادگی سے ہوگی، کرنی ہے کر، نہیں تو کبھی بھی نہ کر۔ دیکھتے ہیں پھر کیسے نہیں کرتے، کہتے ہیں جی ہماری تو نہیں چلتی، اولاد جوان ہے جی۔ اولاد کیسے کر سکتی ہے؟ اولاد نے کرنی ہوتی تو شادی خود کر لیتے، اتنا بڑا اہتمام انتظام خود کر لیتے۔ یہ والدین کے اوپر منحصر ہے۔ والدین اپنے آپ کو پختہ کریں، اپنے قدم پکے کریں، گھر کو بدلیں، گھر کے ماحول کو بدلیں، ان دوست احباب سے اپنے بچوں کے دوستیاں چھڑوائیں جو برائی کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کی توفیق